نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ عصر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، انسان در حقیقت بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سامعین، یہ صورت دیکھنے میں بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہی ایک صورت نازل کر دیتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ بہرحال اس مبارک صورت میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفات پائی جائیں۔ نمبر 1، ایمان، یعنی جس کا اللہ پر، اس کے بھیجے گئے دین پر، اس کے رسولوں پر، اس کے تمام احکامات پر کامل ایمان اور یقین ہو کہ یہ سب برحق ہے، سچا ہے اور خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کامیابی کی پہلی شرط ہے جس کے بغیر نجات کا ملنا ناممکن ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال، اس کا مطلب ہے ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا۔ اگر ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے تو جیسے چراغ ہو اور اس میں تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ بیکار ہے۔ اسی طرح عمل کے بغیر ایمان کے ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور اس کی حفاظت کے لیے نیک راہ اختیار کیے جائیں، اپنے آپ کو اچھے اعمال سے آراستہ کیا جائے۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہنا تاکہ ہمارا سماج غلط راستے پر نہ جا سکے۔ خالی ہمارا نیک ہونا کافی نہیں، معاشرے کو نیک بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ماحول نیک ہوگا تو عمل کی راہ بھی آسان ہوگی۔ جب کسی دوسرے معاشرے میں نیکی کی صفات پائی جاتی ہیں، وہاں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حق بات بتائے، خیر کی تعلیم دے، برائیوں سے روکے اور انسانیت کو غلط راہ پر جانے سے بچانے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، حق بات بتانے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کرتے رہنا، حق پر ثابت قدم رہنا۔ جو کوئی حق بات پہنچانے اور غلط بات روکنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صبر و ہمت سے کام لیتا ہے، بالآخر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے اور اسے جو ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ چند الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کوئی ان 4 باتوں پر عمل کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ سامعین، اس صورت میں عصر سے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ عصر سے مراد زمانہ بھی ہو سکتا ہے، عصر کا وقت بھی، لیکن سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اس کی قدر نہیں کی تو نقصان ہی نقصان ہے۔ نیکی کا وقت دنیا ہی میں ہے اور وقت کی مقدار صرف اتنی ہے جتنا عصر سے مغرب تک کا ہے۔ یہ سانس کی طرح ٹوٹتی جا رہی ہے، برف کی طرح دن پگھل رہا ہے۔ پس کامیاب ہے وہ شخص جو وقت کا صحیح استعمال کر کے ان 4 صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا